السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ہیٹرک ہو گئی ہے، ایک اور سزا عمران خان صاحب کو سنا دی گئی ہے، بشریٰ بی بی کو ایک ہفتے میں 3 سزائیں۔ پہلی جو سزائیں تھیں وہ مالی معاملات تھے، کچھ آئینی معاملات تھے، اس میں ہوئی ہیں مالی کرپشن، لیکن یہ والا جو معاملہ ہے غیر شرعی نکاح والا، اس میں فیصلہ، اس میں عمران خان صاحب کو جو سزا سنائی گئی ہے اور بشریٰ بی بی کو جو فیصلہ آیا ان کے خلاف، وہ ایک بھیانک سپنا ہے ان کے لیے، ایک خواب ہے ڈراؤنا، جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس کے بہت گہرے اثرات ہوں گے، کیونکہ یہ فیصلہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوگا۔ یہ مقدمہ جتنا نقصان عمران خان صاحب کو اور بشریٰ بی بی کو پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا ہوا ہے، اور اب آہستہ آہستہ ظاہر ہے اس کے اثرات سامنے آئیں گے، کیونکہ یہ مقدمہ جو ہے پہلے والے معاملات، جو پہلے جو سزائیں تھیں عمران خان صاحب کو وہ سنائی گئی تھیں مالی معاملات میں، وہ کچھ آئینی معاملات تھے، ملکی راز تھے، جس طرح توشہ خانہ، سائفر کا مقدمہ، اور ابھی مقدمات عمران خان صاحب پر چل رہے ہیں، بشریٰ بی بی پر 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ عمران خان کے اوپر، اور پھر 9 مئی کا مقدمہ۔ اچھا، 190 ملین پاؤنڈ میں بشریٰ بی بی بھی عمران خان کے ساتھ شریک مجرم ہے، ملزم ہے، مجرم نہیں، شریک ملزم ہے۔ اور پھر 9 مئی کا معاملہ ہے، اس میں بھی 6 فروری کو فرد جرم عائد ہونی ہے الیکشن سے ٹھیک 2 دن پہلے۔ پھر توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، وہ بھی تقریباً اس اسٹیج پر پہنچا ہوا ہے کہ اس میں بھی فیصلہ آ جائے گا، سزا ہو جائے گی۔ ان سارے معاملات پر بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو غیر شرعی نکاح کا معاملہ ہے، یہ جب آخری اسٹیج پر آیا پرسوں اور کل تو 14 گھنٹے، یعنی میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کے طویل ترین جو ہے وہ سماعتوں میں سے ایک سماعت ہوگی ہیئرنگ میں سے 14 گھنٹے، اس سے پہلے 12 گھنٹے بھی رہی ہے، 10 گھنٹے پرسوں تھی اسی عدت میں نکاح کے مقدمے کی سماعت جج، سینئر سول جج قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں، لیکن کل 14 گھنٹے ہوئی ہے، کیونکہ کل جرا ہوئی، اور جرا سے پہلے 2 گھنٹے تو عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس بات پر بحث کرنے کی کوشش کی کہ مقدمہ قابل سماعت نہیں ہے، عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے کہ یہ مقدمہ سنے، لیکن بہرحال عدالت نے مقدمہ سننا تھا، اور کیونکہ گواہوں کے اوپر جرا کا ٹائم تھا، تو پھر جرا ہوئی۔ اب جرا جب اس طرح کا غیر اخلاقی معاملہ ہو، کیونکہ الزام تو ناجائز تعلقات کا بھی تھا نا، وہ الگ بات ہے کہ جج صاحب نے شروع میں ہی ناجائز تعلقات والا جو معاملہ ہے، وہ جو دفعات تھیں یا جو الزام تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا تھا مقدمے سے، لیکن خاور مانیکا نے کہہ دیا کہ جی بے تو غیر شرعی نکاح تو کیا، اس سے پہلے انہوں نے ناجائز تعلقات بنائے ہوئے تھے، یہ میرے گھر آئے تھے فلاں سال کو مرید بن کر، 2014 یا 16 میں انہوں نے تعلقات قائم کیے، اور اس کے بعد یہ ایک لمبا سلسلہ چلتا رہا، اور خاص طور پر یہ تب میرے گھر آتے تھے جب میں گھر میں نہیں ہوتا تھا، بشریٰ بی بی اکیلی ہوتی تھیں، نوکر چاکر ہوتے تھے، تب یہ گھر میں آتے تھے۔ پھر ان سے سوال ہوا تھا پرسوں کہ جی یہ آپ نے اتنی چپ کیوں سادے رکھی، خاموش کیوں تھے آپ، پھر اتنے سال آپ بولتے، وہ جو عثمان گل نے پراپر چڑھائی کر کے جو ان سے اپنا جارحانہ انداز میں جو جرا کی تھی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی میں نے تو اپنے بچوں کی وجہ سے خاموشی اختیار کی، میری ایک بیٹی کو طلاق ہو گئی تھی اس شادی کی وجہ سے، یعنی بشریٰ بی بی نے عمران خان کے ساتھ جو شادی کی اس کی وجہ سے طلاق ہو گئی میری ایک بیٹی کو، میری ایک چھوٹی بیٹی جو ہے وہ راتوں کو رو کر اپنا بے حال ہو جاتی تھی، ایک بیٹا میرا جو ہے وہ عادی ہو گیا، ظاہر منشیات کا عادی، اور وہ بحالی مرکز میں اس کو داخل کروایا گیا، آج کل ادھر ہے، تو میرا تو گھر اجڑ گیا مائی لارڈ، میرے تو گھر کو تباہ کر دیا۔ پھر یہاں تک کہ جب بشریٰ بی بی ان کی عمران خان کی بہن علیمہ خانم نے کہا ان کو خاور مانیکا کو کہ یہ کیا گند کر دیا آپ نے، تم نے، تو اس پر اس نے کہا کہ آپ کی گندی نسل ہے، اس نے گند کی ہے، گندی نسل ہے آپ کی، شیطان انسان ہے عمران خان، انہوں نے یہ کہا۔ تو یہ جو اور کل بھی تقریباً اسی طرح کے معاملات ہوئے، جو لطیف ملازم تھے ان کے بشریٰ بی بی کے خاور مانیکا کے، انہوں نے گواہی دی، کوشش کی سلمان اکرم راجہ نے ایک گواہ پیش کرنے کی، انہوں نے کہا کہ جی میں ایک گواہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا نام نہیں بتانا چاہتا، نام گواہ کو میں چاہتا ہوں کہ عدالت میں پیش کروں، تو جج صاحب نے کہا کہ جی اسے نامعلوم گواہ کس طرح ہم اس کی گواہی قبول کر سکتے ہیں، پہلے نام بتائیں وہ کون ہے۔
تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نہیں، میں اگر اس کو پیش کروں گا، اس کا اگر نام بتاؤں گا، آپ کے سامنے نام پیش کروں گا، تو پھر وہ ہو سکتا ہے لاپتہ ہو جائے، اٹھا لیا جائے، تو لہٰذا درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو پیش کروں۔ عدالت نے کہا نہیں، پہلے بتائیں نام۔ بہرحال بعد میں اس معاملے کو دیکھا جائے گا، لیکن پھر کل کی سماعت میں پھر وہ ظاہر اس کو پیش نہیں کیا گیا، اور معاملہ جو ہے وہ رات فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اپنا جج قدرت اللہ صاحب کی عدالت نے 14 گھنٹے کی سماعت کے بعد۔ یعنی ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی باتیں کہ عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے آنکھیں نہیں ملا پا رہے تھے۔ اور یہ مقدمہ ظاہر ہے خاور مانیکا نے، اور خاور مانیکا سے پہلے کوئی محمد حنیف صاحب تھے، غیر شرعی نکاح کا مقدمہ، انہوں نے اپنا پٹیشن دائر کی تھی، درخواست دائر کی تھی، عدالت میں چل رہا تھا مقدمہ، اور پھر انہوں نے تو واپس لے لی۔ جب انہوں نے درخواست واپس لے لی تو استغاثہ آ گیا خاور مانیکا صاحب کا۔ اب کیونکہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، لیکن کیونکہ آج امپورٹنٹ دن ہے، آج تو بات کرنی تھی ہم نے الیکشن کیمپین کی بالکل آخری مراحل ہیں۔ بلاول بھٹو میرپور خاص میں جلسہ کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کا جلسہ گجرانوالہ میں ہے، آصفہ بھٹو سکر کی گلیوں میں ریلیز نکال کر پھر رہی ہیں، اسی طرح کے پی کے میں وہاں پر اپنا آفتاب شیرپاؤ اور دیگر بھی اپنی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں، آئی پی پی والے بھی الیکشن مہم چلا رہے ہیں۔ تو وہ جو اپنا سیاسی صورتحال تھی نا، سیاسی صورتحال کے اوپر آج کے دن کے لیے اس مقدمے نے قبضہ کر لیا۔ ویسے توشہ خانہ کا فیصلہ بھی جس دن آیا اسی دن بھی پورا دن اسی پر بات تو ہوتی رہی، اور اس سے پہلے جب سائفر کا مقدمہ کا فیصلہ آیا اسی دن بھی یہی کچھ ہوتا رہا، اسی مقدمے کے اوپر بات چیت ہوتی رہی، اسی مقدمہ، کیونکہ ظاہر ہے عمران خان سابق وزیر اعظم ہے، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، بے شک پارٹی کو بلے کا نشان نہیں ملا، بے شک وہ پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے، بے شک اس پارٹی کی کوئی تنظیم نہیں ہے، بے شک اس پارٹی کا جو الیکشن کمیشن نے کالعدم قرار دے دیا ہے، لیکن بہرحال ایک جماعت کے طور پہ اس کی شناخت ہے، اس کا ووٹر ہے، تو ایک جماعت کے سربراہ بانی اس کو سزا ہونا، تو ظاہر ہے سارا کا سارا فوکس اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو آج ہم یہ حساب کتاب کرنے بیٹھتے، لیکن نہیں بیٹھ سکے کہ جی کس کی الیکشن کیمپین جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہو رہی ہے، لوگ کس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں، کون اپنا منشور زیادہ مؤثر انداز میں لوگوں تک پہنچا سکا، یہ بات ہم کرتے، لیکن ظاہر ہے بات ہم کر رہے ہیں مقدمات کی۔ تو یہ تو ہو گیا مقدمہ، کیونکہ یہ مقدمہ جو ہے غیر شرعی نکاح کا، ناجائز تعلقات کے الزام بھی اس میں، یہ والا مقدمہ تو ظاہر ہے کیریکٹر ڈیمیج کرنے کے لیے تھا نا، کہ جی بڑا وہ اپنا کہا گیا تھا، خاور مانیکا نے بھی کہا تھا کہ جی میری بیوی تو کردار کی مطلب بالکل پاک صاف عورت ہے، پہلے یہ کہا تھا انہوں نے، اور یہی بات عدالت میں سلمان اکرم راجہ نے کہی کہ جناب اس سے پوچھیں پہلے کیا کہتا تھا۔ تو عمران خان کے لیے کہا جاتا تھا کہ جناب عمران خان اس جیسا کوئی کردار کا آدمی نہیں، اور خود عمران خان صاحب جب 3 سال حکومت ہو گئی، جب ان کو نظر آ گیا عمران خان صاحب کو کہ وہ تو اپنے وعدے پورے نہیں کر سکے، تو شاطر تو ہیں، لومڑی سے زیادہ چالاک ہیں، تو انہوں نے اپنا چال بدلنا شروع کر دی۔ انہوں نے لوگوں کے مذہبی جذبات کے اوپر جو ہے نا وہ آنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا دیکھیں میں وہ لیڈر نہیں ہوں جو آٹے دال کی قیمتیں کم کرتا پھرے، جو آلو ٹماٹر کا پوچھتا پھرے، میں وہ نہیں ہوں بھائی، میری تو تربیت ہوئی ہے، وہ جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے تربیت ہوئی، ہم نہیں کہہ سکتے، میں تو آپ کا کردار ٹھیک کرنے آیا ہوں، میں تو اس قوم کی اخلاقیات ٹھیک کرنے آیا ہوں، میں تو اس قوم کو دینی طور پر مضبوط اور اسٹرانگ کرنے آیا ہوں، اور طرح طرح کے حوالے دیتے۔ ظاہر ہم نہیں کہہ سکتے اس طرح کی باتیں جس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے، پھر ان کے اوپر طرح طرح کے ظاہر مذہبی اپنا حوالوں سے الزامات بھی عائد ہوتے رہے۔ تو جب انہوں نے عمران خان صاحب نے دیکھا کہ یار میں ادھر سے ناکام ہو گیا ہوں، گورننس مجھ سے ہوئی نہیں، وعدے لوگوں سے کیے تھے 1 کروڑ نوکری کے، 50 لاکھ گھر، اور آؤں گا تو 90 دن کے اندر کرپشن ختم ہو جائے گی، اور اپنے اوپر کرپشن کے الزامات لگنے شروع ہو گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ بات بدل لی، لوگوں کی توجہ دوسری طرف دلا دی کہ دیکھیں میں تو صوفی یونیورسٹیاں بنانے آیا تھا، میرا کام یہ ہے، میں کردار بنا کر چاہوں گا۔ تو پھر وہ کردار والے عمران خان کو اس مقدمے نے ڈیمیج کیا ہے،
غیر شرعی نکاح کا مقدمہ، سزا ہوتی نہ ہوتی، دونوں صورتوں میں جب چیز مان لی گئی کہ ہاں ہم نے عدت میں نکاح کیا تھا، اور پھر جب عدالت میں قسم اٹھائے عمران خان صاحب کہ میں نے بشریٰ بی بی کو نکاح سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا، تو پھر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یار یہ کیا بندہ ہے یار، ایسی سی باتوں میں قسم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی میں نے دیکھا تھا، میرے تعلقات نہیں تھے، یہ کہہ سکتا ہے نا، میں نے شکل ہی نکاح کے بعد دیکھی ہے۔ حالانکہ پوری دنیا کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کا آنا جانا وہاں پر ایک معمول تھا، سب بات زبان زد عام جس کو کہتے ہیں نا وہ تھا، نکاح سے پہلے بھی سب کو پتا تھا۔ وہ کیا نام تھا اس خاتون کا، وہ جو قندیل بلوچ تو بہت سال پہلے بتا گئی تھی کہ جناب ان کا آنا جانا ہے وہاں پہ، ان کے وہاں پہ تعلقات ہیں، وہ قتل ہو گئی۔ قتل تو بھائی نے غیرت میں آ کے قتل کر دی، ایسے غیرت والے بھائی، حالانکہ غیرت نہیں ہوتی، جو قتل کرتے ہیں کچھ اور ہی کہا جاتا ہے ان کو، لیکن وہ انکشاف کر گئی تھی کہ یہ ہو رہا ہے۔ اور تب تو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، تب تو ریحام خان سے بھی شادی نہیں ہوئی تھی عمران خان صاحب کی، نہ وہ ہوئی تھی نہ وہ شادی ٹوٹی تھی، تو بہت پرانا سلسلہ تھا، چلتا آ رہا تھا۔ تو وہ یہ کہیں کہ جی میں قسم کھاتا ہوں کہ جی میں نے کبھی شکل تک نہیں دیکھی تھی، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب جو دوسرے مقدمات ہیں نا، جو 3 اور مقدمات ہیں، 9 مئی کا مقدمہ سب سے زیادہ بھیانک ہے۔ 9 مئی کے مقدمے میں پاکستان کی ریاست، پاکستان کی سلامتی کے اداروں کے اوپر حملوں کا مقدمہ ہے۔ اس میں تو اب شیخ رشید صاحب کے اوپر بھی وعدہ معاف گواہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ جناب شیخ رشید صاحب نے ان کی جو لال حویلی ہے اس میں بیٹھ کر منصوبہ بندی کی تھی، حکمت عملی اختیار کی تھی۔ لیکن عمران خان صاحب کے اوپر 9 مئی کے مقدمات جو ہیں اس میں کوئی 12 سے یا 14 سے زیادہ چالان جمع ہے۔ 6 فروری کو فرض جرم عائد ہوگی، اور فرض جرم عائد ہونے کے بعد گواہوں کے بیانات ہوں گے، گواہوں کے بیانات کے بعد گواہوں پر جرا ہوگی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب انتخابات کے فوراً بعد 9 مئی میں قید میں ہوں گے، مطلب سزا ان کو ہو جائے گی، کیونکہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اس میں جو کچھ زمان پارک میں عمران خان صاحب بیٹھ کر کرتے رہے تھے، جو منصوبہ بندی، جو حکمت عملی، جو ان کی تقریریں ہیں، ایون جو سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر حملہ میرے اوپر دوبارہ مجھے اگر گرفتار کیا جائے گا تو اسی طرح کا ریئیکشن آئے گا۔ پھر اپنے ویلاگز میں، اپنے انٹرویوز میں کہتے رہے کہ مجھے فوج گرفتار کرے گی، فوجی کمانڈوز گرفتار کریں گے تو لوگ فوجی چھاونیوں کی طرف نہیں جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ تو یہ اعتراف تھا۔ اور پھر مراد سعید کی آڈیو، اور اس کے علاوہ وہ جو ایک پورا کا پورا نیٹ ورک کہ کس کو کیا کیا ڈیوٹیاں دی گئی تھی، کیا کیا ذمہ داریاں دی گئی تھی، یہ سارا کچھ جے آئی ٹیز نے اور اداروں نے ظاہر اس میں انویسٹیگیشن کر رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ معاملہ 9 مئی کا اگلی حکومت کے حصے میں نہیں آئے گا۔ اگلی حکومت کے حصے میں اپیلیں جو ہوں گی نا ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، وہاں وہ ہوگا، جا کر وہ اس حکومت کے دوران ہوگا۔ یہ جو حکومت ہے، ابھی نئی حکومت نہیں بنے گی، مجھے لگ رہا ہے کہ نئی حکومت کے بننے سے پہلے 9 مئی کا کٹا کٹی بھی نکل جانا ہے۔ پھر القادری ٹرسٹ کیس، وہ بھی آخری سٹیج پر ہے، اس میں بھی یہی کچھ ہوگا آئندہ چند دنوں میں، اس میں بھی تیزی آ جائے گی، اور وہ بھی بڑا 190 ملین پاؤنڈ، اس میں بشریٰ بی بی بھی شریک ملزم ہے اس کی طرح، توشہ خانہ کی طرح، تو اس میں بھی دونوں میاں بیوی رگڑے جا سکتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کو توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ، وہ بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں تقریریں کی ہیں، دھمکیاں دی ہیں، گالیاں دی ہیں، معافیاں مانگ کے پھر گالیاں دی ہیں، تو اس میں بھی خان صاحب اور ان کے ساتھی دو، وہ اسد عمر تو میرا خیال ہے معافی مانگ گئے، فواد چودھری ہیں اس میں جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، مگر بہرحال فواد چودھری بھی اس میں ملزم ہے، ان کے خلاف جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے عمران خان کے خلاف۔ تو الیکشن کمیشن کی توہین کا معاملہ ابھی اس سٹیج پر جا چکا ہوا ہے کہ اس میں بھی کچھ ایک آدھ ہفتے میں اگر الیکشن کمیشن ادھر انتخابات کی طرف بزی نہ ہوتا تو اب تک وہ بھی فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر اس میں معافی مل جاتی یا تو ان الیکشن کمیشن کے الزام میں عمران خان صاحب کو سزا ہوتی، لیکن اس معاملے کا بھی جو فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ بھی اب مجھے لگ رہا ہے کہ اگلی حکومت بننے سے پہلے، یعنی 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، اور غیر انتخابات کے بعد 10-15 دن تو حکومت سازی میں لگ جائیں گے۔ اگر کوئی سمپل میجورٹی کوئی پارٹی لے لے گی، مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا یہ دونوں جماعتوں میں سے کوئی جماعت اتحادیوں کے ساتھ مل کر کمفرٹیبلی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی اگلے 2-4 روز میں، تب بھی 8-10 دن 15 دن لگ جائیں گے پورے اس پروسیس میں۔ تو اس سے پہلے
ان سارے معاملات میں یعنی ان تینوں مقدمات میں بھی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہوگی یا عمران خان صاحب بری ہو جائیں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سزا ہوگی، لیکن جو مقدمات جس طرح پی ٹی آئی کے وکلاء عمران خان کے وکلاء لڑ رہے ہیں اس سے تو کہا جا سکتا ہے کہ سزا ہی ہوگی. لیکن بہرحال پریڈکشن نہیں کی جا سکتی. ہو سکتا ہے کہ عدالتیں جو گواہوں کے اوپر جرا ہو اور دیگر معاملات ہوں اس کے بعد کوئی اور فیصلہ دے دیں، بری کر دیں عمران خان صاحب کو، مقدمات خارج کر دیں اور بات. لیکن بہرحال یہ بھی اب امپورٹنٹ اسٹیج پر مقدمات آ گئے. الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد سیاست کے اوپر، انتخابی نتائج کے اوپر یہ مقدمات حاوی رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.